لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، بڑی توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں کوئی بات سوچ لیتے تھے نا تو مولا لب پر آنے دینے سے پہلے مراد پوری کر دیتا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے، زبان پر وہ بات نہیں بھی آتی لیکن دل میں صرف حضور تمنا کرتے تو مولا وہ تمنا پوری کر دیتا۔ قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، کوئی مجھے بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو کہ میرے کریم یہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے کعبے کو بنا دے، کبھی حضور نے دعا نہیں کی۔ قرآن نے منشن کیا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں، یہ نہیں کہ تمہاری دعا سن رہے ہیں، دعا کی نہیں تھی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جس طرف تمہاری طبیعت چاہے اس طرف رخ کر دو، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ارے موسیٰ آیات الہی کو دیکھ کر کے جلوہ خدا دیکھنے کی تمنا کرے تو وہ رسول جو شب معراج تشریف لے گئے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہی کیسے واپس آ سکتے تھے؟ دل میں تمنا تھی کہ میں بھی اپنے رب کا جلوہ دیکھ لوں، کہا نہیں، لیکن مولا نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا، محبوب کو دکھا دیا۔ اس کی دلیل میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، بہت اہم گفتگو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ آسمان کے دروازے کھلتے چلے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ گزشتہ سنیچر کا بیان سن لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجرموں کا عبرتناک انجام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا اس کو بھی آپ سن لیں تاکہ پتہ چلے۔ دیکھا، جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے ایک جھلک جہنم کی دکھایا جبریل امین نے، تو کن کن گناہوں کی وجہ سے گنہگاروں کو عذاب وہاں پر دیا جائے گا اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا؟ تو یاد رکھیں یہ لاسٹ اسٹاپ ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق جا ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ جبریل امین بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ فائنل ڈیسٹینیشن اگر کہا جائے، لاسٹ اسٹاپ کہا جائے، اینڈ کہا جائے ساری مخلوق کا، تو وہ ساری مخلوق کا اینڈ وہاں پر ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل امین علیہ السلام وہاں تک ساتھ چلے۔ اب جب آگے چلنے کی بات آئی سدرۃ المنتہا سے، تو اب حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اگر ایک بال کے برابر بھی میں اس کے آگے نکلا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل؟ سارے نبیوں سے جبریل پوچھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو حضرت ابراہیم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا حل لک حاجت یا ابراہیم؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو پوچھا تھا حل لک حاجت یا یوسف؟ حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلائی جا رہی تھی تو پوچھا تھا حل لک حاجت؟ آج جبریل حضور سے نہیں پوچھتے کہ حل لک حاجت، آج حضور جبریل سے پوچھتے ہیں حل لک حاجت یا جبریل؟ اے جبریل تیری کوئی حاجت ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے جس جگہ پر جبریل کبھی گئے بھی نہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ ایک نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آج کی رات کا بڑا سبق لے کر کے جانا۔ جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ جبریل امین کہہ سکتے تھے کہ حضور میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن نہیں، حضور کو راضی کرنا تھا تو کہا ہاں حضور میری ایک حاجت ہے
جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، اپنے پروں کو بچھا دوں۔ جبریل امت حضور کی پر بچھانے کی بات تم کر رہے ہو تو جبریل جواب دیں گے حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں گے۔ یہ ایک پیغام، عظیم پیغام ہے آج کی شب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا۔ رب ارنی تو کہا تھا انہوں نے، مولا کے جلوے کو دیکھنے کی تڑپ تو تھی ان کے اندر، لیکن آپ ذرا سوچو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت کے لیے رب نے کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ذریعے جلوہ یار دیکھا، بار بار بھیج رہے، یہ نہیں کہتے کہ جائیے آپ رب کو دیکھ کر کے آئیے میں پھر آپ کی آنکھوں میں رب کے جلوے کا نظارہ کر لوں، نہیں، وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضور کس چیز سے خوش ہوں گے، تو عرض کرتے ہیں آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، موسیٰ امت حضور کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اس امت کی فکر کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ہیں، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اس بیری کے درخت کے ہر پتے پر فرشتے موجود تھے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین تھے، اس لیے کہ زمین اور آسمان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ زمین کہتی ہے میں افضل ہوں اس لیے کہ مجھ میں خزانے موجود ہیں، مجھ میں پانی موجود ہے، مجھ میں سارے اناج موجود ہیں، میری عظمت بہت بڑی ہے۔ اس طریقے سے زمین جب کہتی ہے تو آسمان بھی کہتا ہے دیکھو مجھ میں بادل موجود ہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میں اوپر سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آسمان نے چاند و سورج کا تذکرہ کیا، چاند میرے پاس ہے، سورج میرے پاس ہے، تو پھر زمین نے کہا اتنا اکڑ مت ہے آسمان، تو ذرا دیکھ تو صحیح، کعبہ میرے پاس ہے، گنبد خضرا میرے پاس ہے، مدینے کے تاجدار میرے پاس ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ جب یہ کہا زمین نے کہ مدینے کے تاجدار میرے پاس ہیں، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے، آج زمین کہہ رہی ہے کہ حضور اس کے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایک بار حضور آ جائیں تو میں بھی زمین کی بولتی بند کر دوں۔ تو اللہ عز و جل نے آسمان کی تمنا پوری فرمانے کے لیے معراج کرا دی کہ میرے محبوب تو آسمان کی سیر کر لے تاکہ مانگنے والے کی جھولی بھر دی جائے اور آسمان کی بھی تمنا پوری کر دی جائے۔ سرکار تشریف لے گئے، اور آپ سوچیں اب آگے کا جو سفر ہے، اب براق ساتھ نہیں ہے، اب رف سبز تخت ہے، نورانی تخت، اس پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہو کر لامکاں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ سورہ نجم میں ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اب توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں پر تشریف فرما ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ آپ اگر کہیں سیر کرنے کے لیے جائیں تو آپ نے پہاڑ دیکھا، آپ نے جو ہے نہریں دیکھی، آپ نے باغات دیکھے، تو آپ کہیں گے کیا باغات تھے،
میں نے اپنی آنکھوں سے باغ دیکھا. کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ باغ نے کہا ہو، پہاڑ نے کہا ہو، دریا نے کہا ہو یہ مجھے دیکھ کے گیا، باغ کہے مجھے دیکھ کے گیا، پہاڑ کہا ہو مجھے دیکھ کر گیا، نہریں کہے مجھے دیکھ کر کے گیا؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھنے والا خود کہتا ہے میں نے دیکھا. لیکن جب میں مصطفیٰ پیارے کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. دیکھا حضور نے، کہہ رہا ہے خدا ما کذب الفؤاد ما رأى. خدا کہہ رہا ہے افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس کو حضور نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب نے دل سے دیکھا، اور جو میرے محبوب نے دیکھا اس کی دل نے تصدیق کر دی. پتا چلا جس کا جلوہ خواب میں دیکھا تھا اس کے جلوے کو حقیقت میں جب دیکھا تو دل نے تصدیق کر دی یہ وہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا تھا اس کو. میں حیران ہوں، یا اللہ دیکھے حضور اور جلوہ دکھانے والا خدا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے اس طرح سے مجھے دیکھا. پیار تو دیکھیے آپ، محبت تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جلوہ دکھانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے میرا جلوہ اس طریقے سے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی. اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب ہوئے اپنے رب سے تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب میں آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہو گیا. پھر سرکار کو اپنی امت یاد آئی. رب آج کی رات تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرا جلوہ دیکھ لیا، میری معراج تو ہو گئی، میرے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ میرے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ تو آج ہی کی رات اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا سفر جتنا خوشگوار ہے ویسے ہی واپسی کا سفر بھی اتنا ہی خوشگوار ہے. بڑا عظیم سفر واپسی کا بھی رہا. جب جلوے یار دیکھ کر کے آئے، مالک کا جلوہ دیکھ کر کے، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ خواب کی بات ہے تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، لفظ سبحان سے سفر کا آغاز جو کیا گیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا، عالم بیداری کا سفر تھا. وجہ یہ ہے کہ خواب کے سفر پر تعجب نہیں کیا جاتا. خواب میں تو آپ بھی کہیں چلے جاتے، میں بھی کہیں چلا جاتا ہوں. لفظ سبحان بتا رہا ہے کہ یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی اتنا تعجب کہ اللہ اکبر، رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر. اچھا ایک اور بات عرض کروں، یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو کیا چاند رک گیا تھا، سورج رک گیا تھا؟ میں تھوڑا سا ایک عقلی دلیل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. جب کوئی تیز سواری نکلتی ہے نا تو ساری سواریوں کو روک دیا جاتا ہے، اور کوئی خاص نکلنے والا ہوتا ہے تب بھی ساری سواریوں کو روک دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کسی منسٹر کی گاڑی گزرنے والی ہو تو پہلے سے سب کو روک دیا جاتا ہے، رک جاؤ ان کو گزر جانے دو. اسی طریقے سے راجدھانی ایکسپریس اگر گزرنے والی ہو نا تو پہلے روک دیا جاتا ہے، فاٹک بند کر دی جاتی ہے، رک جاؤ تم وہی رکے رہو، تیز سواری جا رہی ہے. ارے یہ سب تم دنیا میں روز دیکھتے ہو، حضور کے سلسلے میں کیوں اتنا سوچتے ہو؟ سرکار جب گئے تو سب سفر کرنے والوں کے سفر کو اللہ نے روک دیا اور کہا آج سب رک جاؤ، سب سے عظیم مسافر میری
बारगाह में आ रहा है। सबको रोक दिया गया, सब अपनी अपनी जगह पर रोक दिए गए। आज कोई और नहीं आ रहा, जिसके लिए सब कुछ पैदा किया गया वो मेरा महबूब आज मेरी बारगाह के अंदर आ रहा है। सबके सफर को स्टॉप। आप देखते होंगे जब सिग्नल होता, जब आप देखते होंगे कि फाटक बंद होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है आप जानते हैं? तांगा भी खड़ा है, बाइक वाला भी खड़ा है, मारुति वाला भी खड़ा है, हर कोई खड़े रह जाते, सबको रोक दिया जाता है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नादानो, ये सब कुछ दुनिया के अंदर रोजाना देखते हो, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक और बात अर्ज करूं, तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मेराज से पहले बहुत दबाया गया, बहुत दबाया गया। शब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया। बहुत अजीम जहन आपको मैं अता कर रहा हूं। जब भी हक को बहुत दबाया जाता है और सच को जब बहुत ही दबाया जाता है और सच और हक का ताल्लुक रब से टूटता नहीं, तो फिर रब ऐसी बुलंदी अता करता है कि उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती। हुजूर को जितना दबाया गया, मौला ने उतना ही हुजूर को उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया कि उस बुलंदी तक कयामत तक कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। तो बता दिया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी मोहब्बत का जिक्र किया था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो हुजूर ने ये साबित कर दिया था कि मेरी जिंदगी सब कुछ इसीलिए ताइफ में जब दावत देने के लिए गए और लोगों ने पत्थर बरसाए, खुदा की कसम उस वक्त की दुआ को पढ़िए, सीरत के अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक लहू लहान है, लेकिन रसूल आजम दुआ के लिए हाथ उठाते तो अर्ज करते हैं, अल्लाह तूने किन लोगों के हवाले मुझे कर दिया, मेरे करीम मुझे इसका कोई गम नहीं कि मुझे ये सताते हैं, बस मैं सिर्फ तेरी बारगाह में एक ही चीज अर्ज करता हूं और वो ये है, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो सारी तकलीफें मुझे गवारा है। तू मुझसे नाराज नहीं तो सारी तकलीफें मुझे गवारा है। याद रखिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया कि तुम अल्लाह के लिए हर तकलीफ को गवारा कर लो। अगर दुनिया तुम्हें दबाती है, एक दिन अल्लाह तुम्हें इस तरह से उठाएगा कि तुम्हारी बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकेगा। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का पैगाम हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। आप हर नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं जानते हैं? जब सरकार मेराज से वापस आ रहे थे तो 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुजूर से अर्ज किया, आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। अब ये कैसे मुमकिन है कि खलील हुजूर की बारगाह में अर्ज करें कि अपनी उम्मत को सलाम पेश करना, और हुजूर हजरत इब्राहिम का हुजूर की उम्मत को याद करना फरामोश कर दें। सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अपनी उम्मत से आप जरा देखें और सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक बार सलाम पेश किया था, लेकिन उस एहसान का बदला इस तरीके से चुकाओ कि हर नमाज में इब्राहिम पर सलाम पेश किया करो, ताकि इब्राहिम को भी ये याद रहे कि मैंने उस एहसान का बदला मेरी उम्मत के जरिए किस तरीके से अता फरमाया है। दुरूद इब्राहिम इसलिए पढ़ा जाता है। अब सरकार तशरीफ लाए, राती में गए थे, राती में वापस आ गए। अब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज का तस्करा एक दो लोगों से किया तो कहा, आप मत कीजिएगा हुजूर, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि इतने मुख्तसर से वक्त में इतना लंबा सफर, लोग मजाक उड़ाएंगे। हुजूर आप लोगों से न कहें। सरकार ने फरमाया, जो सच है उसको कहने में क्या जाता है, मैंने किया है
اور یقیناً میرے رب نے مجھے سیر کرائی، میں کہوں گا کہ میرے رب نے مجھے سیر کرائی، اس کو کہنے میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کہا حضور لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کہا کوئی مذاق اڑائے یا کچھ بھی کرے، جو حق ہے وہ تمہیں پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے سفر معراج کی بات کی اور فرمایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر میں طے کر کے آ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر لامکاں کی سیر، بس لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس میں سے کچھ لوگ پہنچے صدیق اکبر کے پاس۔ ابو بکر تمہارے صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمانوں کی اور لامکاں کی سیر کر کے آئے۔ کیا ابو بکر یہ ماننے کے لائق ہے؟ کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا آپ کے صاحب، آپ کے دوست نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بات میرے محبوب کہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ حضور نے کہا وہ سچ کہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب بھی ملا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ایمان دے تو ابو بکر صدیق جیسا ایمان دے، ان کے جیسا ایمان دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ شب معراج عطا کرتا ہے، برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شعبان کے اندر شب برات عطا کرتا ہے، اور ماہ رمضان پانے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج کی رات معمولی رات نہیں ہے، آج کی رات بہت عظمت والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی ماہ رجب کی دعا کی تھی تو اللہ نے آج کی رات عطا فرمائی، اور یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کا تحفہ اللہ عز و جل نے آج ہی کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک بھلے دیتی ہوں، مصیبتوں کے بادل ہزار منڈلاتے نظر آتے ہوں، لیکن رب سے تعلق کو مضبوط رکھو، اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھو۔ یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھو گے تو یہ تعلق تمہیں دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لے گا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول سے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا کرتا ہے، اسے عروج عطا کرتا ہے، اسے سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر دعا کرو کہ رب قدیر جل جلالہ شب معراج کے صدقے میں مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو زوال کی وادیوں سے نکالے، مسلمانوں کو پستی سے نکالے، بے راہ روی سے نکالے۔ اور اے رسول اعظم کے دیوانوں، جن جرموں کی بنیاد پر آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار دیکھا تھا، ان جرموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نیکیوں کے ذریعے اللہ کے رسول نے جنت کے اندر اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرمایا تھا، ان نیکیوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے بڑے دن ضائع کر دیے، ہم نے بڑی راتیں ضائع کر دی، ہم نے قرآن مقدس کی برکتوں کو ضائع کر دیا، ہم نے مسجدوں کی عظمتوں کو پامال کر دیا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے مسجد کے شکل کے اندر ہمیں روئے زمین پر جنت عطا فرمائی، ہم جنت میں جانے کو تیار نہیں، قرآن جیسا عظیم دستور حیات عطا فرمایا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، مصطفیٰ پیارے جیسا عظیم رسول عطا فرمایا، ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے اپنی زندگی کو بے راہ روی کی طرف ڈال دیا۔ ہم اپنی زندگی کی کامیابی کے سلسلے میں اگر راستہ تلاش کرتے ہیں تو سیریل کے اندر تلاش کرتے ہیں، کسی اور کی زندگی سے تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی چاہیے تو راستہ تلاش کرنا چاہتے
ہو تو قرآن سے تلاش کرو، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تلاش کرو، انشاءاللہ العظیم تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا، اتنے عظیم سفر پر گئے تو بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا ذکر کرو، سرکار پر درود و سلام پیش کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اس آخری بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، سن لو پہلے کی مائیں جس طریقے سے رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سنایا کرتی تھی، نبی کی زندگی سنایا کرتی تھی، پھر وہی دور زندہ کرو۔ تم بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے نبی کی حیات طیبہ پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کے معجزات پڑھو، اپنے نبی کے کمالات پڑھو، اپنے نبی کے فضائل پڑھو، اپنے نبی کے معجزات پڑھو۔ جب تم یہ ساری چیزیں پڑھو گے تو تمہارا سینہ محبت رسول سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم روزانہ ویڈیو دیکھو گے، یوٹیوب پر دیکھو گے، گناہ دیکھو گے، برائیاں دیکھو گے، زندگی بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج پھر سے وہ دور زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے حضور کی سیرت پڑھ کے سویا کرو، حضور کی زندگی پڑھ کر سویا کرو۔ سن لو کسی رات ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زلفوں کا تذکرہ تم پڑھ کے جس کی زلفوں کا ذکر پڑھ کر سو رہے ہو، جس کی زلفوں کی داستان پڑھ کر سن رہے ہو، جس کے رخ زیبا کے بارے میں پڑھ کر کے سو رہے ہو سکتا ہے تمہاری قسمت جاگ جائے اور اسی رات وہ اپنے دیدار سے تمہیں مشرف فرما دے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، بہت گناہ میں زندگی گزار چکے، بہت برائیوں میں زندگی گزار چکے۔ کیا دیا برائیوں نے تم کو؟ کیا دیا گناہوں نے تم کو؟ آج ذلیل ہو رہے ہیں، آج رسوا ہو رہے ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ بدل ڈالو اپنے انداز زندگی کو، خدا کی قسم حضور کے قدموں سے قریب ہو جاؤ۔ حضور کے قدموں میں جو آ جاتا ہے اسے میرا پروردگار عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس کا قرآن مقدس میں وعدہ ہے، لا غلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ اس لیے جو حضور کے قدموں سے قریب ہوگا اللہ اسے بھی غلبہ اور عزت عطا فرمائے گا۔ آج کی رات بہت عظیم رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، خدا کی حضور سے ملاقات کی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، نماز کا تحفہ ملنے والی رات ہے۔ اس عظیم رات کو ضائع نہ کرنا، زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے آج کی رات سجدے میں جا کر توبہ کر لینا، آنسوؤں کی سوغات پیش کر دینا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنا، مولا ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیری بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا، تیری رات تیری بتائی ہوئی راہ پر چلنا چھوڑ دیا، ہم پلٹ آ رہے ہیں تیری طرف، ہم آ رہے ہیں تیرے حبیب کی طرف۔ مولا ہمیں قبول فرما لے، سچے دل سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واسطہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ خویا و وقار بھی عطا کر دے گا، کوئی بھی عزت بھی عطا کر دے گا، سربلندی بھی عطا کر دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں بندہ خدا سے کس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے کا تحفہ حضور لے کر کے آئے، تاکہ حضور تو بنفس نفیس مولا سے قریب ہو گئے تھے، حضور نے چاہا امت بھی قریب ہو جائے تو یہ نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ نماز کی پابندی کرو، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے قرآن نے ماننے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے مانو، بے مثل مانو، بے مثل مانو، بے مثل مانو۔ ان کے جیسا کوئی دوسرا اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ نور کے اندر بھی ایسے نور تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بشر کے اعتبار سے سید البشر تھے۔ اللہ اکبر۔ جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو نوری مخلوق ہیں وہ آگے نہ جا سکتے ہو کہ پرتو تجلی سے پر جل جائیں، وہاں سے آگے مصطفیٰ جا کر بتا دیے جہاں نوری مخلوق دم توڑ دیتی ہے وہاں سے نور مصطفیٰ آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ بشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آج کی رات توبہ کر لو، جو مانگو گے حضور کے صدقے میں اللہ آج کی رات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت
جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب قدیر آج کی رات کی برکتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ پھر وہ دن آئیں کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے، اور اللہ عز و جل بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں بیت المقدس میں صدقے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقے کا موقع عطا فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ رکھے، ہم سب کو زندگی دے تو محبت رسول میں، اور موت بھی دے تو محبت رسول میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔